السلام علیکم ناظرین، گزشتہ روز حامد میر صاحب کا میں نے کالم پڑھا جس میں انہوں نے جسٹس ملک عبدالقیوم اور جج ارشد ملک کا موازنہ کیا ہوا ہے۔ مجھے یہ بات دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ مسلم لیگ نون وہ بھی ملک ارشد کے خلاف، جو جج ہیں جن کو لاہور ہائی کورٹ نے ان کی ملازمت سے فارغ کر دیا ہے، ان کے خلاف ٹرینڈ چلا رہی ہے۔ ہمیں ہر چیز کو حقائق کی بنیاد پہ پرکھنا چاہیے۔ جسٹس عبدالقیوم نے جو فیصلے کیے یا بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کو جو سزائیں تھیں، ان کو کوئی لالچ دیا گیا تھا، ان کے اوپر اس طرح کا دباؤ نہیں تھا جیسا ملک ارشد کے اوپر دباؤ تھا۔ اور آپ اگر غور سے اگر اس چیز کا موازنہ کریں تو ان کے بھائی جو ہیں ملک عبدالقیوم کے، وہ قومی اسمبلی کے رکن تھے، اور ملک عبدالقیوم پہ جو دباؤ ڈالا گیا وہ دباؤ ان کی کسی ویڈیو کی بنیاد پر یا کسی ایسی ان کی غلطی کی بنیاد پر نہیں تھا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، بشری خطائیں ہم سب سے ہوتی ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، چاہے وہ جس کسی منصب پہ بھی ہو، اس نے زندگی میں کوئی نہ کوئی خطا ضرور کی ہوتی ہے۔ اس کا ہمیں فائدہ جو ملک ارشد ہیں ان کو بھی دینا چاہیے۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ملک ارشد نے ایک اچھی کوشش کی، اس بندے پہ جو دباؤ تھا، اس کی جو غلطیاں جس کی وہ ظاہر ہوا ہے کہ جیسے اس کی ویڈیو بنی ہوئی تھی کوئی، اور اس کی بنیاد پہ اس کو بلیک میل کیا گیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس بندے کا کم از کم ضمیر تو زندہ تھا کہ جس کی بنیاد پر اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اور وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، یا پھر ان کے بیٹے کے ساتھ، یا پھر وہ ان کے ناصر بٹ صاحب کے ساتھ۔ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر دباؤ تھا، اور میرے سامنے اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ میری ایک خطا کی جو ویڈیو ہے وہ بنائی گئی تھی، اور وہ ویڈیو کی بنیاد پر مجھے بلیک میل کیا گیا کہ وہ اس کو سامنے لے آئیں گے۔ اس حد تک آپ اگر یہ سوچیں کہ ملک ارشد کی یہ ایک غلطی ضرور ہے کہ اس نے سوچا کہ شاید ممکن ہے کہ اس طرح اس کے ضمیر کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور اس کی یہ خطا جو ہے وہ معاف ہو جائے، جو ایک بڑی بات تھی کہ ایک ناانصافی کی تھی اس نے، تو اس کو دیکھا جائے تو اس کی یہ خطا ضرور بنتی ہے۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کا ضمیر تو کم از کم زندہ تھا۔ اگر اس کا ضمیر زندہ نہ ہوتا تو جیسے باقی تمام لوگ جو ہیں خطائیں کرتے ہیں، ناانصافیاں کرتے ہیں، اس کے بعد مراد دے کے وہ خاموش ہو جاتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں، لیکن جج ارشد ملک کے ساتھ کیا ہوا کہ اس نے جو خطا کی، جو اس نے غلطی کی، اس کے بعد اس کی بنیاد پہ اس کو بلیک میل کیا گیا۔ اس بلیک میلنگ کی بنیاد پر اس نے جو فیصلہ دیا، اور اس نے اس کے بعد اپنے ضمیر کی آواز پہ جو اس نے اپنے معافی مطلب کی، اس نے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کم از کم مسلم لیگ نون جو ہے اس کو یہ ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اس کے خلاف ٹرینڈ چلائیں یا اس کے خلاف کوئی بات کریں۔ لیکن آگے آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کی بنیاد پہ یا جن لوگوں کی ایما پر یا جن کے دباؤ پر اس نے یہ سارے اقدامات کیے اور سزا دی نواز شریف کو اور ان کی بیٹی کو، انہوں نے بھی اسے معاف نہیں کیا۔ یعنی جب وہ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور ویڈیو جب سامنے آ گئی تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس پہ پھر مزید دباؤ ڈالا، اور اس سے ایک ایسا جو ہے ایسی درخواست لکھوائی کہ مجھے انہوں نے بلیک میل کیا۔ یعنی آپ خود سوچیں کہ یہ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ جو ویڈیو بنی ہے، جو ویڈیو ہے، یہ اس ویڈیو کی بنیاد پہ انہوں نے اس کو بلیک میل کیا کہ ہمیں سزائیں دو۔ یعنی کہاں کا انصاف ہے؟ اور جب انصاف نہیں ہوگا تو جو قومیں، اور جہاں پہ انصاف نہیں ہوگا وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہے، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ بھارت ہو، چاہے وہ کوئی بھی دنیا کا ملک ہو۔ اصل چیز ہے انصاف ہونا۔ انصاف جو ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے۔ جو ثاقب نثار صاحب نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور اس کے بعد جو ابھی ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اگر کوئی چیز سچ ہے تو اس کو سامنے لایا جائے،
لیکن جھوٹ کی بنیاد پہ سیاسی مخالفین کو ٹارچر کرنا، ان کو گرفتار کرنا، یہ کم از کم اس سے پاکستان کم از کم ترقی نہیں کر سکتا. اور جیسی ابھی صورتحال ہے، یہ صورتحال مزید ہی خرابی کی طرف جائے گی. اگر یہی حالات رہے تو بہتری کی کوئی امید مجھے تو نظر نہیں آتی. اگر آپ کو نظر آتی ہے تو کم از کم مجھے ضرور بتائیں کہ آگے بہتری کیا ہو سکتی ہے. لیکن ایسے حالات جب آپ کے ملک میں ایک انارکی پھیلی ہو، ہر شخص دوسرے کا معرف بنا ہوا ہو، لوگوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہو، لوگوں کے روزگار چھینے جا رہے ہو، اور لوگوں پہ زندگی کی جو اشیاء ضروریہ ہیں وہ اتنی مہنگی کر دی جائیں کہ لوگ اس کو خرید نہ سکیں، تو میرا خیال ہے کہ اس ملک میں ترقی ممکن نہیں ہوتی. اور میں تو اب بھی یہی کہوں گا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ میرا آج یہ جو تھوڑے وقت کے لیے آپ سے مخاطب ہوں کہ جج ارشد ملک کو سپورٹ کریں کہ کم از کم اس بندے کا ضمیر زندہ تھا، اس بندے نے اپنی جو غلطی کی، جو اس نے غلط فیصلہ دیا، اس کے اوپر اس نے معافی طلب کی، اور اگر وہ چیز سامنے آ گئی ہے تو اس چیز پہ کم از کم اس کو مزید ٹارچر نہ کرے. اس کی جاب بھی ختم ہو گئی، نوکری بھی چلی گئی، لیکن اب اس کو مزید ٹارچر اس لحاظ سے نہ کریں کہ اگر آپ نے اس ایک بندے کو، جس نے اگر کسی دباؤ کے تحت فیصلہ دیا اور اپنی غلطی کو تسلیم کیا، تو کل کوئی اور بندہ بھی جو ہے، کوئی اور شخص، کوئی اور سرکاری ملازم جو ہے وہ اس طرح کی جرت نہیں کرے گا. اور جو بندہ، جو بھی سرکاری اہلکار جو غلط کو غلط کہہ سکتا ہے اور جو سچ کو سامنے لا سکتا ہے، اس کو ڈسکس مت کرے. اور ایسے لوگوں کی بنیاد پر ہی، ایسے لوگوں کی بنا پر ہی اس وقت پاکستان جو ہے وہ کھڑا ہے. اگر جو لوگ غلطی کریں اور اس کے اوپر ڈٹ بھی جائیں تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ناقابل اصلاح ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ارشد ملک کی یہ جو اقدام ہے، میں اس کو سراہتا ہوں کہ اس بندے نے اپنے ضمیر کی آواز پہ کم از کم غلط فیصلہ دینے کے بعد اس غلطی کو تسلیم کیا، اور اس کی بنیاد پہ کم از کم آگے کسی اصلاح کی گنجائش موجود ہے. باقی ملازمتیں جو ہیں اگر وہ جائز تھے، ختم ہو گئے، دوبارہ نہ بھی لگے وہ، لیکن کم از کم اس کا ضمیر مطمئن ہے کہ اس نے اگر ایک غلط فیصلہ دیا تھا تو اس غلطی کو اس نے تسلیم کیا. تو باقی جہاں تک بات ہے ان باقی معاملات کی، تو اس حوالے سے جو ہے تو لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ لوگ جو ہے سچ بولیں، اور سچ بولنے کی بنیاد پر ہی دنیا ترقی کرتی ہے، اور ایسے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم.